اردو ادب کی مختصر ترین تحریک۔ پروفیسر ایف نصابی ابھی عمر جوان کے مراحل طے نہیں کر پائے کہ سر کے زیادہ تر بال سفید ہو چکے ہیں۔ 50% سفیدی نزلے کی مرہون منت ہے اور بقیہ 50% پر دھوپ اپنا رنگ جما گئی ہے۔ آپ اردو ادب کے استاد ہونے کے باوجود نرے استاد ہیں۔ شاعری کا پوچھے تو فرماتے ہیں کہ ٹیوشن زنی سے فرصت کہاں۔ نثر نگاری کے متعلق پوچھیں تو فرماتے ہیں سوچا تھا کہ اپنے بچوں کا ادب تحریر کروں گا، بچے ہیں کہ اب بڑے ہو چکے ہیں، انہیں ادب لکھ کر پڑھانے کی بجائے ڈنڈے کے زور پر سکھانا چاہیے۔ پروفیسر صاحب لگتا ہے کہ آپ کے بچے بے ادب ہو گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے تو کیا بڑے بھی بے ادب ہو گئے ہیں۔ اب کالج انتظامیہ کو ہی لیجئے، فن فیئر یا کلچر میلے کے نام پر جب چاہیں ایک عدد مجرا داغ دیں۔ اگر انہیں کسی ادبی شعری نشست کا کہہ دیں تو اس کمرے کی بتی 2-4 دن کے لیے غائب کر دی جاتی ہے جہاں نشست کا اہتمام کیا گیا ہو۔ فقیر نصابی ایف نصابی لکھتے ہیں کہا گیا کہ فے نصابی لکھا کریں۔ فرماتے ہیں کہ انگریزی کا دور ہے، ایف چلنے دیں۔ جنگی طیاروں کے نام کے ساتھ جب سے ایف لگا ہے یہ بڑے شوق سے ایف نصابی لکھنے لگے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ اردو ادب کے استاد ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں چاروں ناچار چلچلاتی دھوپ میں ہی کلاس لینا پڑتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے کالج انتظامیہ نے انہیں کلاس روم کی شکل نصیب نہیں ہونے دی۔ ہر چند کے پروفیسر نصابی کالج انتظامیہ کے اس بغض اردو پر مقدمہ قابل دست اندازی پولیس درج کروانے کی فکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تاہم جس روز سے یہ عقدہ کھلا ہے کہ سفید بالوں والے پروفیسر حضرات کو مذکر و مؤنث شاگردوں کا قرب حاصل رہتا ہے، بالوں کی قبل از وقت سفیدی پر ہرگز برہم نہیں ہوتے۔ پروفیسر نصابی فرماتے ہیں کہ جس دن سے ان کے سر کی سیاہی ختم ہوئی ہے اس روز سے طرز زندگی میں بھی طرح طرح کے سیاہیوں کا عمل دخل کم ہوتا جا رہا ہے اور خوشحالی در آئی ہے۔ سر کی بے وقت سفیدی سے ان کا کاروبار ٹیوشن کشی پھلنے پھولنے لگا ہے۔ دور سیاہی میں تو صرف لڑکے ہی زبان اردو پڑھنے اور سمجھنے کی نیت سے ٹیوشن خانہ آباد کرنے آتے تھے، مگر جب سے دور سفیدی شروع ہوا ہے لڑکیوں کے شکی مزاج والدین بھی اعتماد کرنے لگے ہیں اور اب تو ٹیوشن خانے کے ساتھ ساتھ خانہ دل بھی آباد رہتا ہے۔ یوں جس خضاب کو شرف قبولیت بخشے ہوئے تھے اب اس خضاب کے انکاری ہیں۔ ساتھی پروفیسر جب سر کالا کرنے کو کہتے ہیں تو پروفیسر نصابی امیر مینائی کا سہارا لیتے ہوئے فرماتے ہیں ہے بڑھاپا خود بڑھاپے کا سنگار، سادگی گہنا ہے سن کے لیے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ ادھر کالج انتظامیہ بھی پروفیسر نصابی کو کلاس روم نہ دینے کی طویل و عریض وجوہات بتاتی ہیں، بلکہ پروفیسر نصابی سے کالج انتظامیہ شکایت کناں ہے کہ وہ کام میں ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں۔ کالج میں صبح کے وقت آنا ہو، طلباء کو کوئی ضروری بات کہنی ہو یا ان کی کوئی مدد کرنی ہو، پرچہ بنا کر بورڈ کے حوالے کرنا ہو، پرچوں کے حوالے سے گیس لگا کر یہ بتانا ہو کہ کون سا چیپٹر تمہیں یاد کر رکھنا ہے اور کون سا چیپٹر تمہیں بھول جانا ہے، پروفیسر نصابی ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں۔ کالج انتظامیہ کے نزدیک یہ گور شب تاب رات گئے تک ٹیوشن رن رہتے ہیں۔ راتوں کے پچھلے پہر تک سرگرم عمل رہنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موصوف کلاس روم میں آتے ہی جس جگہ چاہیں جہاں چاہیں اور جس چیز پر چاہیں بیٹھے بٹھائے یا لیٹے لٹائے بقائمی ہوش و حواس خراٹے لینے لگتے ہیں۔ مراد یہ کہ خراٹوں کے دوران اپنی ایک آنکھ کھلی چھوڑ کر سو جاتے ہیں۔ اجنبی دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ جناب پروفیسر قومی زبوں حالی پر افسردہ پزمردگی شکل بنائے بیٹھے ہیں۔ بعض اوقات تو سوتے ہوئے ایسی چپ سادھ لیتے ہیں کہ رحم دل شاگرد افسردہ ہونے کے علاوہ ان پر سفید چادر اور 4 پھول نچھاور کرنے کے لیے ایک دم تیار ہو جاتے ہیں۔ پرنسپل صاحب نے انہیں یوں سر عام آرام فرمانے سے کئی بار منع فرمایا ہے،
مگر یہ صحت مند زندگی کے لیے نوکری کے آرام کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ کالج انتظامیہ کی تیسری بڑی شکایت یہ ہے کہ موصوف کی ان کی ہکلاہٹ کے باعث بھی کلاس روم نہیں دیا جاتا۔ کلاس روم میں دوران لیکچر جب پروفیسر نصابی ہکلاتے ہیں تو بے ادب بچے جو کہ اب بڑے ہو گئے ہیں انہیں بولنے کا ہرگز موقع نہیں دیتے، کیونکہ یہ بولتے ہوئے رک جاتے ہیں اور بچے بولتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ بچوں کو بولتے ہوئے روک بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ فضول بولنے والے بچوں کو بولنے سے روکتے ہوئے خود پھنس جاتے ہیں۔ رنجش ہی صحیح، دل ہی دکھانے کے لیے یہ کہہ کر لفظ آ پر اڑ گئے۔ شاگردوں نے بہت زور لگایا کہ کوئی آ جائے، لیکن وہ بے نیل و مرام آ نہ نکال سکے۔ آخر کار لمبے وقفے کے بعد آ بالکل اس طرح نکلا کہ لفظ آہ معلوم ہوتا تھا۔ ان ہکلے سروں کی وجہ سے انتظامیہ پروفیسر نصابی کی غیر نصابی سرگرمیوں کی بنا پر کافی پریشان ہوتی ہے، کیونکہ ان کی کلاس سے سیٹیاں، شور و غل اور آ کبوتر آ کی آوازوں سے ہمسائیگی میں موجود کلاس کے طلباء متاثر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کالج انتظامیہ پروفیسر نصابی کو کلاس روم فراہم نہیں کرتی اور یہ کھلے آسمان تلے بیٹھے اردو ادب پڑھاتے ہیں، جبکہ پروفیسر نصابی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ فارسی کے استاد نہیں، ورنہ کالج انتظامیہ انہیں کالج سے باہر سڑک پر کلاس لگانے کا نوٹس جاری کرنے میں ہرگز تعامل کا ثبوت نہ دیتی۔ کالج انتظامیہ بلکہ ڈائریکٹر آف کالجز انہیں کالج میں بھی کئی مرتبہ ٹیوشن زنی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں دھر چکے ہیں۔ ان کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے پہچاننا یوں بھی آسان تھا کہ وہ کالج میں آ کر صرف دوران ٹیوشن جاگتے تھے۔ پورا شعبہ اردو پروفیسر نصابی کی اس ٹیوشن کمائی پر سخت نالاں تھے، بلکہ پروفیسر نصابی کو حسد کی نظر سے دیکھتا تھا۔ شعبہ اردو پروفیسر نصابی سے بیک زبان کہہ رہا تھا، شہر میں وہ معتبر میری گواہی سے ہوا، پھر مجھے اس شہر میں نامعتبر اس نے کیا۔ اسپتال ادب یا بیمارستان ادب۔ پروفیسر نصابی سے کئی مرتبہ درخواست گوش گزار کی گئی کہ کہیں ڈائریکٹر کالجز آپ کی ان غیر نصابی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ کو فیل کر دیں اور نوکری بھی جاتی رہے۔ فرماتے کہ کالج میں مستقل پڑھائیں، ان کے دشمن کمپیوٹرائز دور میں بچوں بے ادب ہو گئے ہیں، نہ صرف تعلیمی طور پر بلکہ اخلاقی طور پر بھی۔ مریضان ادب پیدا ہو رہے ہیں۔ BCS MCS کی ڈگریوں کا دورہ کیا ہوا ہے کہ ٹیڑھی انگریزی تو دور کی بات، سیدھی اردو بھی لکھنی نہیں آتی۔ بولنے میں آپ اردو بولیں گے یا انگریزی، عربی بولیں گے یا فارسی، اب کمپیوٹر بولنے سے تو آپ رہے۔ لہذا مستقبل قریب میں بھی وہ ایک ایسا اسپتال بنائیں گے جس میں نہ صرف اردو، انگریزی، فارسی اور عربی میں فیل ہونے والے طلباء کا انتہائی خصوصی نگہداشت کا ایک وارڈ ہوگا، بلکہ اس ICU میں بے ادب طلباء کو بھی سیدھا کر دیا جانے کا مکمل انتظام ہوگا۔ مزید بتانے لگے کہ آپ اپنی آنے والی نسل کو وہ عربی، فارسی اور اردو کی اعلیٰ تعلیم دلوا کر اپنے بے ادب اسپتال میں ڈاکٹر بھرتی کریں گے۔ ساتھ مثال بھی دیتے کہ فلاں ڈاکٹر نے اپنے 4 بیٹوں کو مختلف بیماریوں کا اسپیشلسٹ بنوایا، اب وہ فلاں اسپتال چلا رہے ہیں بلکہ اسپتال بھگا رہے ہیں۔ سمگلر کا دن وہی ہے۔ پروفیسر نصابی اردو ادب کی حالت اظہار پر ٹسوے بہاتے رہتے۔ پروفیسر فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں اردو ادب کے کسرِ شاہی میں جن لوگوں کا بسیرا تھا وہ صاحب علم بینائے ادب تھے، مگر آج کل ادب کی پرچھتی پر سمگلروں کا قبضہ ہو چکا ہے، جو کہ ادب کے لیے مہلک تو ہے ہی، لیکن خود ادیبوں کے لیے شرم یا پانی میں ڈوب کر اگر یہ دونوں میسر نہ ہوں تو ادبی کتابوں کے بوجھ تلے دب کر مرنے کا مقام ہے۔ ہر چند کے عبرت آمیز ادیبوں میں سمگلروں کی مقبولیت کی وجہ ادیبوں کی معاشی بدحالی ہے، تاہم پروفیسر اپنی ذات کو واحد ٹیوشن کش پروفیسر سمجھتے تھے کہ جن پر ادیبوں میں سمگلروں کی مقبولیت کا راز افشاں ہو پایا تھا۔
پروفیسر نصابی اور اسمگلروں کے مابین خصومت و پزمردگی کی یہ فضا ان ادبی تقاریب سے ہو چکی ہے جہاں زبان بریدہ دہشت انگیز اسمگلر کرسی صدارت پر متمکن ہوتے ہیں۔ اردو ادب سے ان اسمگلروں کا تعلق اتنا ہی ہوتا ہے کہ جتنا اردو کے خلیق و متین اساتذہ کا اسمگلر کے پراسرار دھندے سے۔ پروفیسر نصابی اگر خدا کر کے کسی ادبی تقریب میں صاحب صدر ہوں یا مہمان خصوصی تو کسی سیاسی شخصیت کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ بس بھائی خون ہو رہا ہے۔ پروفیسر نصابی بڑی شد و مت سے اپنا یہ مطالبہ دیرینہ پیش فرماتے ہیں کہ میں کہیں بھی نہیں چوکتے کہ اردو ادب کی تقاریب میں صرف اردو ہی کے اساتذہ کی عزت افزائی کی جائے۔ پروفیسر نصابی کا مطالبہ جتنا بے لوث ہے وہ خود بھی جانتے ہیں کہ زبان میں لکنت کے باعث وہ نہ صاحب صدر بن سکتے ہیں اور نہ ہی مہمان خصوصی۔ زبانی کمزوریوں کے باعث اگر وہ کچھ بنا بھی دیے جائیں جیسا کہ اسٹیج سیکرٹری تو دوران گفتگو وہ ابھی اپنی زبان کے گیئر سیٹ کر ہی رہے ہوں گے کہ سامعین بھاگ نکلیں گے، کچھ اکتا کر اور کچھ بھنا کر۔ پروفیسر نصابی کالج میں ایک دن زخموں سے چور تشریف لائے تو سٹاف روم میں عیادت کرنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ آپ کسی چھوٹے سے علاقے میں ایک ادبی تقریب کو اپنی شرکت کا اعزاز بخشنے گئے تھے، شومئی قسمت سے مہمان خصوصی بنا دیے گئے۔ اس تقریب کے صدر گرامی اس علاقے کے سب سے بڑے اسمگلر دشمنیوں کے مارے تھے۔ جیسے ہی جناب صدر مائک پر فروکش ہوئے، ایک کتاب کی تقریب رمائی میں کتاب اور صاحب کتاب پر آوازیں کسنے لگے، چنانچہ گویا کہ کتاب بہت موٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، لکھائی بھی اچھی ہے، ہم سیاسی لوگوں کو بھی وقت نکال کر کتاب کا مطالعہ فرمانا چاہیے۔ ابھی صاحب صدر مائک سے ہٹنے نہ پائے تھے، ان کے سیاسی مخالفین جو کہ موٹے ڈنڈوں اور گندے انڈوں سے مسلح تھے جناب صدر پر حملہ آور ہو گئے۔ بہت سے فاضل لوگ ان انڈوں اور ڈنڈوں کی زد میں آ گئے۔ پروفیسر نصابی بھی اس حملے میں کوٹ دیے گئے۔ یوں پروفیسر نصابی اس موقف کو مزید تقویت ملی کہ اسمگلروں اور فاضل ادیبوں میں تفاوت کی مقدار کوئی کم نہیں۔ پروفیسر نصابی کے فرمان کے مطابق ادیب اور اسمگلر کے مابین وہی دوریاں ہیں جو دن اور رات کے درمیان ہوتی ہیں۔ اسمگلر کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ ادب نہیں سکھاتا۔ پروفیسر نصابی کی زبان میں یعنی جتنی لکنت تھی، خیالات اتنی روانی سے بیان فرما لیتے تھے۔ ان کے خیالات کے مطابق حکمت جس طرح قبض کے ارد گرد گھومتی ہے، حکیم حضرات بیماریوں کی اصل جڑ قبض کو قرار دیتے ہیں۔ پروفیسر نصابی کے مطابق کچھ ایسی حال ادیبوں اور شاعروں کا بھی ہے۔ آج کل کے شاعروں اور ادیبوں کے اذہان و قلوب پر عشق و عاشقی کی فاختہ نے جہاں پر ڈیرے ڈالے ہیں، وہیں پر دائیں بازو اور بائیں بازو نامی نفرت و حقارت کے علاوہ میں نئے نویلے شاعروں اور ادیبوں کے دل و دماغ بری طرح جھلس رہے ہیں۔ اس عمر پر پروفیسر نصابی گھلے جا رہے ہیں، حالانکہ ادب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ اب تو دل و دماغ کے جھلساہٹ سے ادبی دنیا کی فضا متعفن ہو چکی ہے۔ بہت سے شعراء ادیب اور سامعین نے اس شکایت کے سبب ادبی تقاریب میں شرکت ترک کر دی ہے۔ اکثر شاعر اور ادیب اپنی اپنی مسند کے گدھوں کے کارناموں پر ریزیہ اشعاروں کے پل باندھتے ہیں۔ رہی ادبی کتابیں، وہ بھی مرثیہ خواں ہیں کہ کاری نہ رہے۔ پروفیسر نصابی کے حلقہ احباب میں ایسے شعراء بھی ہیں کہ جو صرف اس لیے پڑوسی نہ بنے کہ انہیں کہیں ایک دوسرے کا کلام باسی سننا نہ پڑے۔ جناب پروفیسر حکومت وقت کو چند گزارشات بھی لکھ چکے ہیں کہ افزائش کتب کے لیے کوئی منصوبہ بند کیا جائے۔ منصوبہ بندی کی زد میں وہ شاعر اور ادیب آئیں گے جو ہر صبح، دوپہر اور شام ایک عدد غزل یا مضمون لکھتے ہیں۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔
بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔